لا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ. تمامی احباب سے گزارش ہے کہ صفوں میں ہو جائیں اور تلاوت کلام پاک ہوگی. اللہ تبارک و تعالی اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو اور توجہ کے ساتھ سنا کرو. ان کی والدہ محترمہ کہ نماز جنازہ کے اندر ہم سبھی شریک ہیں. دعا ہے کہ رب العزت مائی صاحبہ کے تمام زندگی کے گناہوں کو معاف فرمائی اور راجہ بھائی محمد فریاض صاحب کو اور ان کے بھائی جو ہیں جو یہ عظیم و رشتہ جو جدا ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو صبر عظیم عطا فرمائے. تمام احباب باواز بلند درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا محبوب اللہ. دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں. دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں. سونا اے حاجیا جگوی چولہ بدائی نہیں. جن کا یہ ایمان ہے، جن کا عقیدہ ہے، وہ ذرا مل کر پڑھیں. دل نبی دینا زارے کولو رجدائی نہیں. سونا اے حاجیا جگوی چولہ بدائی نہیں. سونے نبی دی زبان ساڈی واسطے قرآن. سونے نبی دی زبان ساڈی واسطے قرآن. اور کسی دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں. اور کسی دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں. کیا آپ خدا جبرائیل تو جا کے نبی نو لیا عرش سجدائی نہیں. جا کے نبی نو لیا عرش سجدائی. پروفیسر جمرو صدیقی صاحب سے گزارش ہے، وہ آ گیا ہے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ حضرات محترم، یہ درود پاک بہت پڑھا کرو، جتنی تعداد میں پڑھو گے اتنا ہی کم ہے، اور اس کا مختصر سا فائدہ میں یہ عرض کیے دیتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان معاشر برپا ہوگا، ایک آدمی گناہوں کی پاداش میں فیصلہ ہوگا کہ اس کو دولت میں پھینک دو۔ اسی دورانیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو حکم دیں گے میرے اس خادم کو واپس محشر کے میدان میں لے آؤ، اس کے اعمال کو دوبارہ تولو۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ، ہمیں اللہ کا حکم ہے اس کو دوزخ میں ڈال دو، اس میں کوتاہی یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام اپنا بایاں ہاتھ داڑھی مبارک پر رکھ کر افسردگی کا اظہار کریں گے۔ خالق کائنات ارشاد فرمائیں گے میرے محبوب پریشان کیوں ہو؟ یا اللہ، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ امت کے بارے میں میں پریشان نہیں کیا جاؤں گا، آج ایک امتی کے بارے میں اے اللہ میں آپ کا رسول پریشان۔ اللہ حکم دے گا او فرشتوں، میرے محبوب جو کہہ رہے ہیں وہی کرو۔ آپ کے غلام کو واپس معاشر میں کے میدان میں لایا جائے گا۔ سرکار ایک پرچی اپنی جیب مبارکہ سے نکال کر نیکیوں کے پلے پر رکھیں گے، فرمائیں گے اب اس کے اعمال کا وزن کرو۔ ساری زندگی کی برائیاں ہی برائیوں کے رجسٹر اس کے پر ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا کمال کہ جس پلے پر آپ نے وہ کاغذ کی پرچی آپ رکھیں گے وہ وزنی ہو جائے گا، اور اللہ کا ارشاد ہوگا میرے فرشتوں، میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا، اب اس کو جنت کی بہاروں میں مقام اور جگہ دے دو۔ اے نبی کے خدام، اپنے عقیدے کو پاکیزہ اور درست رکھو، نبی کی غلامی میں جیو، نبی کی غلامی میں مرو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا ادب و احترام ہو سکتا ہے اتنا احترام کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ عظیم ماں اگر اس سے ایک نیکی مانگی جائے گی تو ماں بھی کہے گی آج مجھے اپنی فکر ہے، وہ وہاں کام دیں گے تو لجپال آقا کام دیں گے۔ حضور علیہ السلام کہ اس غلام کو جب جنت کی بشارت مل جائے گی، وہ فرشتے اس کو لے کر جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اور گزار ہوگا فرشتوں جنت میرے لیے مقدر ہو چکی، لیکن پہلے اس حسین ذات کا مجھے تعارف کر لینے دو جنہوں نے آج میری بے بسی اور میری بے کسی پر تمام درجے کا احسان اور مہربانی فرمائی اور مجھے بخشوا کر جنت میں مقام دیا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کون ہے؟ آپ کے دامن کے ساتھ وہ چپک جائے گا اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور اس کاغذ کی پرچی پر وہ درود پاک تھا جو تو نے زندگی میں ایک مرتبہ میری بارگاہ میں توبہ بھیجا تھا، میں نے آج کے لیے اسے محفوظ رکھا، آج حق ادا کیا کہ تو نے ایک مرتبہ
میری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، میں نے بخشوا کر تجھے جنت عطا کر دی۔ اے نبی کے خدام اور غلاموں، جس نے ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا، سرکار اس کو بخشوا کر جنت میں مقام دلوا دیں۔ جو سرکار کا غلام ہزاروں اور لاکھوں مرتبہ آقا کی بارگاہ میں درود پڑھے گا، اللہ اس کو کتنا بلند و بالا مقام عطا کرے۔ حضرات محترم راجہ فریاد خان صاحب، آزاد خان صاحب، ان کی والدہ محترمہ کا جنازے کی چارپائی پر ہماری عبرت کے لیے کافی ہے۔ ہمیں پیغام مل رہا ہے، اے شرکائے جنازہ، ایک دن آپ کا بھی ایسے جنازہ اٹھنا ہے، اس سے پہلے تیاری کر لو۔ حضرات، ماں کا مقام اللہ تعالیٰ نے، اور اس سے پہلے میں خوش ہوا ہوں اس غمی کے موقع پر کہ میرے بھائی فریاد صاحب کتنے سمندر دور انگلینڈ کی فضاؤں میں اللہ کریم نے ان کو یہ اعزاز عطا کیا کہ وہ وہاں سے پہنچ جائے اور ماں کے جنازے کے وہ کندھا لینے کے ساتھ ساتھ جنازے میں شریک ہونے کا اعزاز بھی اللہ کریم ان کو عطا کر رہا ہے۔ حضرات محترم، قرآن عظیم کا اللہ کا جو فرمان میں نے آپ کے گوشت گزار کیا، توجہ فرمائیے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا اور کوئی ذات نہیں۔ اور ہماری شریعت میں، نبی علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی موقوف ہے۔ اگر کوئی کسی کو کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے۔ یہاں میں ایک ایمان کو تباہ کرنے والی ایک حدیث کا مفہوم تھوڑا سا عرض کر دوں۔ یہ ماں کا کمال ہے، تو بڑی عظیم ماں ہے جن کا جنازہ ہے، ایک بات مکمل نہیں ہوتی دوسری دن میں آ رہی ہے، اور آج ان کو جمعہ کا دن اللہ کریم نے نصیب فرمایا۔ حضرات محترم، حضور تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بگوڑا اونٹ آ رہا تھا، اور اس کے مالک نے پیچھے سے آواز دی، یا رسول اللہ، اس سے بچیے، یہ دیوانہ اور پاگل ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو آنے دو، یہ آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اونٹ آیا اور اس نے نبی علیہ السلام کے قدموں پر اپنا سر رکھ کر کے یہ حرکت کی اور اس کا اظہار کیا جیسے کہ گویا کہ وہ حضور کو سجدہ کر رہا ہے۔ وہاں صدیق اکبر انہوں فاروق رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نحن اقرب ان اسجد لک، ہم زیادہ استحقاق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، حضور ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ سرکار نے فرمایا، آپ کو اجازت نہیں، پیش نظر نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی انتظار ہے۔ حضرات محترم، ماں کا جنازہ اللہ نے اپنی عبادت کے متصل بات فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ منبر رسول پر سرکار 3 سیڑھیوں پر قدم رضا فرماتے ہیں، اور اس زینے پر چڑھتے ہوئے آپ آمین فرماتے ہیں۔ آپ خطبہ دے کر نیچے تشریف فرما ہوئے، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے آمین کہنے میں یقیناً بہت بڑی حکمت ہے، حضور وہ حکمت بیان فرمائیے۔ فرمایا کہ ایک زینے پر میں نے قدم رکھا، جبریل امین نے دعا کی کہ اللہ کی رحمت سے دور اور محروم ہے وہ انسان جس نے اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا ایک کو حالت بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہ کر کے جنت میں اپنا مقام نہ بنا سکا۔ میں نے آمین کہی۔ حضرات، دعا کرنے والے جبریل ہوں، آمین کہنے والے مصطفیٰ کریم ہوں، اس دعا کی قبولیت کا عالم کیا ہوگا۔ آپ اللہ کریم فرماتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کا ادب، ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے عزیز و اقارب سے حسن سلوک، اور ماں باپ کے جانے کے بعد ان کی بلندی درجات کا سما کرنا، یہ ماں باپ کا حق ہے اور یہ اولاد کا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزاد نے بھی بولنا ہے، ابھی بات کا آغاز ہے، وقت کا دامن مختصر ہے،
दुआ है कि हम में से जिनकी माएँ जिंदा हैं उन औलादों को अपनी माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता करे, और जिनके माँ बाप जा चुके हैं उन औलादों को अल्लाह अपने वालिदैन की बुलंदी दर्जात, उनकी बख्शिश का एतबार व इंतजाम करने की तौफीक अता फरमाए। एक दरखास्त के साथ मैं बात खत्म कर रहा हूँ। हज़रात मोहतरम, मेरी दो फुफियाँ थी, एक अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं, एक आज शदीद तरीन अलील है। आप दुआ फरमाए अल्लाह उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। इनके बाद हाफिज साहब अमीन शाकर साहब से गुजारिश है वो हमारे काबिल एहतराम अहबाबी ज़ीवकारो मुहतरम मुहतशम, मुझसे पहले प्रोफेसर साहब ने जो मौजू छेड़ा है, मेरा ख्याल है इसी का तकमलिया किया जाए तो शायद आपके पल्ले कुछ पड़ जाए और आपको भी पता हो कि हम क्या सुनकर आए हैं, और अमल करें या ना करें, लेकिन आप सुनकर जो है अगर किसी और को भी ये बताएंगे तो ये भी कार सवाब है, और अगर खुद अमल करेंगे तो ये सोने पर सुहागा है। मैं जनाब राजा फरियाद खान साहब, सूबेदार इकबाल खान साहब और राजा आजाद खान साहब से बिलखसूस और बिल अमूम जितने भी मंडली के लोग हैं, खास तौर पर इनके अजीजो अकारब, उनके साथ दिली ताज़ियत करते हुए कि आज राजा फरियाद खान साहब की वालिदा माजिदा जो है वो अल्लाह के हुजूर में जा रही हैं। कल हमारी वालिदा गई थी, आज इनकी जा रही हैं, और जो अभी जिनकी वालिदैन मौजूद हैं कल उनकी वालिदैन भी चले जाएंगे और यहाँ कोई नहीं रहेगा, और आपको उस वक्त पता चलेगा कि वालिदैन की शान क्या है। मेरे दोस्तों, मुझे ये कहने में कोई मजाका नहीं है। मुझसे एक खातून ने कहा कि ये इतनी बड़ी तकलीफें माएं उठाती हैं, रात दिन बच्चों के साथ गुजारती हैं, और सर्दी हो गर्मी हो हर लिहाज से माएं जो है वो अपने बेटे का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और उस अपने बच्चे की परवरिश कर रही हैं, तो क्या इतना बड़ा कोई और ख्याल रखता है? मैंने जवाब में ये कहा, इसीलिए तो अल्लाह ने इनके कदमों में जो है जन्नत रख दी, और इसीलिए अल्लाह ने ये मर्तबा अता फरमाया है। राजा फरियाद खान साहब बचपन में मैं और आप में से जो भी उस सर्दी की तारीख रात के अंदर, जब कोई वसाइल भी ना थे, सख्त शदीद सर्दी थी, हम में से हर एक ने जो बिस्तर पर पेशाब किया, उस पेशाब की जगह लेटने वाली और कोई न थी, वो माँ ही थी जिसने दुख अपने ऊपर जो है निछावर किए, अपने बेटे पर कुर्बान कर दिए, और उस गिली जगह के ऊपर खुद जो है वो सो गई, लेकिन सूखी जगह के ऊपर जो है अपने शहजादे को जो है सुला दिया। ये शान सिर्फ माँ का है और ये रुतबा माँ का है। मेरे भाइयों, मैं राजा साहब से कहूंगा, ये कमाल तक आप पहुंचे हैं, ये कोई आप अपनी तरफ से नहीं पहुंचे। अल्लाह और उसके रसूल जो हैं, उनकी नुसरत के बाद ये आपकी माँ ही थी, जिस माँ की दवा की वजह से अल्लाह ने आपको ये मर्तबा अता फरमाया है। मूसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह के नबी हैं, कोतूर पे रोज जाते हैं, जोड़े पहन कर जा रहे हैं, लेकिन एक दिन जब वालिदा फौत हो गई, कोतूर पे जा रहे हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा जरा ठहरो और अपने ये जूते उतारो, तुम जो है कोतूर पे आ रहे हो, तुम्हें पता नहीं इस पे मेरा जलवा पड़ा है, ये मुबारक पहाड़ है। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, कहा मौला
तू भी वही है, मैं मूसा भी वही, मेरे जूते भी वही, मैं यही जूते पहनकर पहले भी आया करता था। आज क्या होता है कि मुझे ये हुक्म दिया गया है कि जूते उतार दो और उतार कर ऊपर आओ। क्या मूसा, जब तू घर से चलता था तेरी माँ तेरे लिए दुआएं करती रहती थी। तेरी माँ जो है मेरे सामने दुआएं कर रही थी और हमेशा दुआ करती रहती थी, या अल्लाह मेरा लाडला मेरा प्यारा मूसा है, अल्लाह कोई गलती हो तो माफ, अल्लाह कोई गलती हो तो माफ कर देना, अल्लाह गलती हो तो माफ कर देना। इसलिए तुम्हारी तमाम कोताहियों को माफ कर दिया था। आज तेरे पीछे दवा करने वाला कोई नहीं रहा, आज तेरी दवाओं की वो जगह खत्म हो गई है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने, आखिरी बात कह के इजाजत चाहूंगा, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये पूछा कि या अल्लाह मैं तो अजीम शान पैगंबर हूँ, जन्नत में मेरा कौन साथी होगा? फरमाया फलां जगह पे एक कसाब है, वो तेरा जन्नत में साथी होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो इश्तियाक पैदा हुआ कि क्यों ना मैं अपने जन्नती साथी जो है उससे मिलकर आऊं। तो मेरे भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम जो है वहां चले गए, देखते हैं उसने गोश्त काटता रहा, लोगों को देखता रहा, जो कुछ भी आदात हैं खसलात हैं उनमें, और कहा भाई मियां तुम क्यों नहीं जा रहे? कहा मैं आज तेरा मेहमान हूं। उसने कहा ठीक है आप बैठ जाओ। शाम को घर साथ लेकर जा रहे हैं और घर के अंदर जब वो बदाखिल हुआ और जाते ही उसने पहले अपने वालिदैन बूढ़े जो थे, अपनी वालिदा, उस वालिदाए माजिदा को जाकर जो है उसके कदम बोसी की, और कदम बोसी करने के बाद फिर उसने, उसकी आदत ये होती थी कि वो पहले खाना तैयार करके अपनी वालिदा को खिलाया करता था, फिर अपने बच्चों को खिलाया करता था। और अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये नेकी जो है उसकी अच्छी लगी, और इसके बदले में अल्लाह ने उनको मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना दिया। और जब देखा रात की तारीकी में उस बंदे ने जो है अभी बकरियों का दूध दोया ही नहीं था, मां सो गई है, सारी रात जो है खाना लेकर ताम लेकर वालिदा के सराहने खड़े रहा। उसके बच्चे जो हैं उसके पांव के साथ जो है लिपट लिपट कर रो रहे थे, अब्बा हमें खाना खिला। लेकिन अब्बा ने कहा कि पहले मेरी वालिदा जो है वो खाएगी फिर तुझे खिलाऊं। मेरे दोस्तों, और ये सारा माजरा मूसा अलैहिस्सलाम देखते रहे। सुबह हुई, मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, उनको पता चल गया कि किस वजह से ये मर्तबा जो है इसको मिला और किस लिए ये जन्नत में मेरा साथी हुआ। उसकी वजह एक ही थी कि उसने वालिदा की खिदमत की थी। मैं आपसे कहूंगा कि मेरे भाइयों, जिस तरह के प्रोफेसर साहब ने कहा था कि वालिदैन जो है उनके बाद एक जात ऐसी भी है कि जो आखिर में हमारी मुश्किल के काम आएगी, वो है हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया मन सल्ला अलैहि रोज़तन फकत वजबत शफाअती यौमल क़ियामा। जिसने मुझ पर दरूद व सलाम मेरे रोजे पे आकर पढ़ा, कल क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा। मेरे दोस्तों, ये लाखों माएं बाप भी हजूर की शान पे कुर्बान, हजूर की खत्म नबुव्वत पे कुर्बान, हजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में जब सब कुछ ना नछावर करेंगे हम, उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकते। मैं राजा साहब के जितने लोग तशरीफ लाए हैं उन सब अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। राजा फरियाद साहब से कहूंगा कि एक आध मिनट में वो मेहमानों का शुक्रिया अदा करने के लिए तशरीफ लाएंगे। राजा फरियाद खान साहब। वक्त बहुत कम है।
میں آپ سب احباب کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ میری حوصلہ افزائی کی وعدہ کروانے سب نے بہت کچھ کہا. اب میں سب آپ کو آگے کہوں گا کہ دور سے آئے ہوئے تمام مہمان ضرور کا تشریف لائیں، ان کے لیے کھانے کا بندوبست ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بھی آپ حضرات نے پڑھا ہے میں قبول کرتا ہوں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. اللہ کریم جتنا کلام مجید میری ملت کیا گیا ہم سب نے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص درود پاک ہم نے پڑھا. یا اللہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہمارا پڑھنا قبول فرما. نبی علیہ السلام کے دربار کوئی بار میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما. حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جملہ انبیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما. آپ کے چاروں خلفاء راشدین، آپ کے تمام صحابہ کبار، تمام ازواج مطہرات، آپ کے والدین کریمین، آپ کے اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء کرام، اولیاء اعظام، شہداء کرام، کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما. جتنے فرزندان اسلام جنازے کے اندر موجود ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ان کے جتنے خوش و کارب خواتین و حضرات حالت ایمان کے ساتھ جا چکے اللہ سب کی بلندی درجات کے سلسلے میں پیش کرتے ہیں. سب کے درجات کو بلندیاں عطا فرما. اور بالخصوص یہ مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ اپنی مخصوص باروں کی تکمیل کے بعد آج ابدی اور دائمی سفر پر رواں دوا ہیں. ان کی روح پر اصال ثواب کرتے ہیں، ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما. یا اللہ ان کو قبر تک، قبر کے اندر، حشر کے اندر جتنی مشکل مناظر، جتنے سوالات ان سے پوچھے جانے والے ہیں ان مناظر کو آسان فرما، سوالات کے صحیح سے جواب دینے کی توفیق عطا فرما. جب ان کو قبر کے سپرد کیا جائے اللہ ان کی قبر کو نذیر جنت بنانا. حضرات دعا کیجئے اللہ کریم ملک پاکستان دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے. تمام طاغوتی قوتیں اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں. ہمارے لوگ بھی جذبات میں آ کر اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے کوششاں کرتے ہیں. اللہ ان منفی سرگرمیوں سے پاکستانی قوم کو محفوظ فرما. یا اللہ غیروں کی سازشوں سے وطن عزیز کو اللہ محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے آباء و اجداد نے اپنے خون دے کر اس وطن کو حاصل کیا تھا، اللہ اس کو قیامت تک سلامتی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے جذبات کو عقل کے تابع، عقل کو ایمان کے تابع کر کے نظام چلانے کی توفیق عطا فرما. سمینا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. اللہ سکھات و صدعا کر. آمین. ربنا تقبل دعاء انك انت السميع العليم وتب علينا ربنا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. آمین. رب کریم جو کچھ الہ اسقاط کیا گیا ہے اسے قبولیت عطا فرما.
یا الہی نبی رحمت دو عالم کے وسیلہ جلیلہ سے یہ خود نمازی تھی، اور اگر کوئی ان کی نماز باقی رہ گئی ہے تو یا اللہ اسے اس ہیلہ اسقاط کی وجہ سے معاف فرما دے، اور یا الہی نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اور جس قبرستان میں جا رہی ہیں اس قبرستان والوں کی بخشش فرما، اور یا اللہ نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری دعا کو مستجاب فرما۔ اس بڑے مجمع میں بہت سارے نیک لوگ ہیں، یا اللہ ان کے خیال ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، یا اللہ میری پٹی صاحبہ محترمہ مرحومہ کے درجات کو اور بلند فرما، اور جس قبرستان میں خاص طور پر یہ جا رہی ہیں یا اللہ اس قبرستان والوں کے درجات کو بلند فرما۔ ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم وتب علینا ربنا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبنا و نبینا و شفیعنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ چارپائی تھوڑے جو پیچھے ہٹو، سارے تھوڑے پیچھے ہٹو، چارپائی چاڑ دو تو پھر ملو، یہ جڑے چارپائی کھڑے نے بڑے انتظار کرے فیاض صاحب چارپائی چونکہ پیچھے ہاتھ میں انتظار کری تھوڑا جڑے مقامی حضرات نے بعد اس ملاقات کری لیا تھا قبر پر بھی جا سن راجہ صاحب قبر پر بھی جا سن مقامی احباب جڑے نے وہ چھوڑی دا باقی مہمان